السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر والی زندگی نصیب فرمائے۔ اختلاف ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، کبھی کبھار مزاج نہیں ملتے، طبیعت نہیں ملتی، کسی بھی بات پر، کسی بھی موضوع پر، کسی بھی چھوٹے بڑے سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ اختلاف زندگی کا حصہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے، انسان ایسا نہیں ہے جو اختلاف نہ کرتا ہو یا جس سے اختلاف نہ ہوتا ہو۔ تو ہمیں اختلاف کے موقع پر بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اسلام کی حفاظت کرنی چاہیے۔ واللہ العظیم، ہم نے بڑے بڑے دیندار لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ اختلاف کرتے ہیں تو ایمان سے گر جاتے ہیں، اسلام سے گر جاتے ہیں اور درندوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو جب اختلاف ہو جائے تو سب سے پہلا پرہیز یہ ہے جی گالیاں نہ دیا کریں، یہ منافقوں کا کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، بات طلاق تک پہنچ جائے، علیحدگی تک پہنچ جائے تو تہمتیں نہ لگایا کریں۔ کسی کو گندا کر کے چھوڑنا یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ، جھوٹ نہ بولا کریں۔ یہ آپ عدالتوں میں جا کے کیس دیکھیں، رحم کے رشتہ دار ہیں، دیندار لوگ ہیں، اور اللہ کی عزت کی قسم ایسے ایسے جھوٹے انہوں نے مقدمات بنائے ہوئے ہیں کہ نہ ایمان رہتا ہے نہ اسلام رہتا ہے۔ تو خدا را اگر اختلاف ہو جائے تو خاموشی سے کام لیں، دوسرے کی جو خدمات ہیں ان کا اعتراف کریں، اعراض کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، شیطان کے داؤ سے بچنے کی کوشش کریں۔ جھگڑے کے موقع پر شیطان اتنا داؤ لگاتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کے نامہ اعمال سے اس کی نیکیوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ جس طرح سر کے بال اتر جائیں تو انسان گنجا ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کے موقع پر اس طرح شیطان انسان کی نیکیوں کو چراتا ہے۔ تو اگر اختلاف ہو جائے تو ہر وقت اپنے مخالف کی کمی نہ اچھالتے رہا کریں، ہر وقت اس کی غیبت نہ کرتے رہا کریں، ہر وقت اس پر تبصرے، تنقید اور تیشے اور کلہاڑے نہ چلاتے رہا کریں، چھوڑ دیں۔ چھوٹی سی موٹی سی بات ہے، بس یہ کہیں جی بڑا اچھا وقت گزرا ہے، ہمارے بڑے اچھے مسلمان بھائی تھے، رشتہ دار تھے، بس نہ چاہتے بھی یہ معاملہ ناخوشگواری کی طرف چلا گیا، اللہ اسے بھی معاف کرے، اللہ مجھے بھی معاف کرے۔ چھوٹے بڑے کا حیا کریں۔ اگر آپ کا استاد سے اختلاف ہوا ہے، میں نے ایک بدبخت شاگرد کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، چھوٹی سی بات پہ استاذ کے ساتھ اختلاف ہوا، اس نے اپنے استاذ کے متعلق وہ گندی زبان استعمال کی جو کافر بھی استعمال نہیں کرتے۔ چھوٹے بڑے کا حیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں۔ مجھے حضرت زین العابدین کی ایک بات یاد ہے کہ ایک بہت بڑا ان کا مخالف تھا، ان پہ کیچڑ اچھالتا تھا۔ رستے میں اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہ سہم گیا، ڈر گیا کہ حضرت مجھے پکڑیں گے، ماریں گے۔ تو حضرت نے 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات آپ نے فرمائی کہ دیکھو بھائی، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میرے بہت سے عیب ڈھانپ رکھے ہیں اور تجھے خبر نہیں دی، اور باقی جو تو میرے بارے کہتا ہے اگر وہ باتیں سچی ہیں، حقاً ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور اگر تجھے میرے بارے میں مغالطہ ہوا ہے، تو غلط بیان نہیں کرتا ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کرے۔ تو اختلاف کے بعد کردار کشی کرنا، 40 سال، 25 سال، 20 سال جو لوگ ہمارے ہم نوالا، ہم پیالہ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، جب اختلافات ہوتے ہیں تو ہم کردار کشی کرتے ہیں، جب اختلافات ہوتے ہیں پھر ہم ان پہ تہمتیں جڑتے ہیں، پھر ہم منافقت کرتے ہیں۔ تو اختلاف کے موقع پر دیکھیں، جہاں طلاق کے مسائل ہیں نا، میں تو ایک قرآن پاک کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، آپ سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ طلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بالمعروف، بمعروف، امساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ جس عورت کو آپ نے طلاق دی ہے، اگر آپ کے دل میں ایمان اور تقوی کی رتی ہے تو کچھ نہ کچھ مال دے کر اس کو رخصت کریں۔ کسی کی بیٹی کو گندا کرنا، اس پہ تہمتیں جڑنا، ان کا جینا حرام کرنا، بھئی یہ درندگی ہے، یہ تو انسانیت بھی نہیں ہے، مسلمانی تو بہت بڑا شرف ہے۔ تو حضرات ذی وقار، یقین مانیے ناظرین، میں نے اپنی زندگی میں، چھوٹی سی زندگی میں دیکھا ہے، اگر کسی فیکٹری سے کوئی ملازم باہر نکلا ہے تو اس کو گندا کیا گیا، کسی مسجد سے کوئی مولانا صاحب نکلے ہیں تو اس کو گندا کیا گیا، کسی مدرسے سے اگر کوئی عالم نکلا تو اس کو گندا کیا گیا، کسی گھر سے کوئی رشتہ دار نکلا تو اس کو گندا کیا گیا۔ 99% یہ برائی عام ہے کہ اختلاف کے موقع پر ہم کردار کشی کرنا، زبان درازی کرنا، تہمتیں جڑنا، جھوٹ بولنا اور باتوں میں اپنی طرف سے اضافے کرنا،
ہم اس کو بہت بڑی بہادری سمجھتے ہیں. جی یہ بربادی ہے. انسان کے ایمان کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب اس کے کلیجے پہ ہاتھ آئے، جب اس کے مزاج کے خلاف کوئی معاملہ ہو جائے. تو آج کے اس مختصر بیان میں، درس میں، ناظرین و مستمعین کی خدمت میں ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں جی، اختلاف سے 1000 دفعہ بچیں. اللہ نہ کرے اختلاف ہو جائے تو اختلاف میں پیل نہ کریں، قطع رحمی میں پیل نہ کریں، یہ بربادی ہے. اگر کوئی ایسی حرکت کرے بھی تو اعراض کریں، خاموشی اختیار کریں، اپنے اللہ سے تعلق جوڑیں، شیطان کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو برباد کرے. یہ بڑی ایک اہم ترین وصیت اور نصیحت ہے. اللہ ہم سب کو اس نصیحت پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.